अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अगर मुआहदा न हुआ तो लगभग पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है। 48 घंटों की साबिक़ा धमकी ख़त्म होने से कबल ट्रम्प ने दिया एक और इंतबाह। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो ईरानी फ़ौज भी अमेरिका की उसी तरह की तंजीबात को बनाएगी निशाना। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का इंतबाह। ताज़ा हमलों में 34 ईरानी लख्मे अजल। अमरीकी सदर ट्रम्प की जानिब से ताज़ा धमकियों के बाद तेल की कीमत में फिर इजाफा। आलमी मंडी में तेल की कीमत आज $110 तक जा पहुंची। ईरान के बुशहर जौहरी प्लांट खरीब हमले की इत्तलात पर सख्त फिक्रमंदी। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का बयान। इसराइल के शुमाली शहर हैफा में रॉकेट हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। एमरजेंसी सर्विसेज ने कर दी तस्दीक। डेटा खुद मुख्तारी पर हुकूमत खामोश क्यों है? कांग्रेस से राहुल गांधी का सवाल। कहा मुल्क को अंधेरे में रखी हुई है मोदी हुकूमत। पढ़े लिखे नौजवान भी मनशियात की लत का हो रहे शिकार। ड्रग्स और साइबर क्राइम से रुकना सबकी जिम्मेदारी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का बयान। और किसानों और आम लोगों के मफादात के लिए रेवंत हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही है। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का इल्ज़ाम। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। अमेरिका के सदर ट्रम्प ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी और कहा कि मशरिक़ वस्ता तनाज़ा हफ्तों में नहीं दिनों में ख़त्म होना चाहिए। अगर मुआहदा न हुआ तो बहुत कम छोड़कर पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज का जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये खारिज इम्कान नहीं कि कल मुआहदा भी हो सकता है और नहीं भी। ट्रम्प ने कहा कि मशरिक़ वस्ता तनाज़ा हफ्तों में नहीं दिनों में ख़त्म होना चाहिए। मुआहदा न हुआ तो बहुत कम छोड़कर ईरान को तबाह किया जा सकता है। इस कबल इतवार को भी अमेरिकी सदर ट्रम्प ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर संगीन नतीजों की धमकियां दी थी। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ईरान के खिलाफ गालियों का भी इस्तेमाल किया। ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ न खोली तो शहरी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मंगल ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ट्रम्प ने कहा कि अगर आबनाए हुर्मुज़ न खोली गई तो ज़िंदगी जहन्नम बना दी जाएगी, बस देखते जाओ। वाज़ेह है कि ये बयान उस 48 घंटे की मोहलत मुकम्मल होने से कबल ही सामने आया जो ट्रम्प ने खुद तेहरान के लिए मुकर्रर की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो ईरानी फ़ौज भी अमेरिका की उसी तरह की तनसीबात को निशाना बनाएंगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने का मतलब है कि आप इस मुल्क की पूरी आबादी की ज़िंदगी को ख़तरात में डाल रहे हैं और ये एक तरह से जंगी जुर्म है और इंसानियत के ख़िलाफ़ भी जुर्म के मुतरादिफ़ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया किसी मंतिक़ और क़ानून को नहीं मानती और बुनियादी अखलाक़ियात के तकाज़ों से आ रही है। इस कबल ईरानी सदर के तर्जुमान मेहदी तबातबाई ने भी कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ को उसी सूरत में खोलेंगे जब ईरान ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा जंग से होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी के लिए इस्तेमाल नहीं कर लेता। वाज़ेह है कि ईरान ने यह कहा था कि वह आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड के जनरल अली अब्दुल्ला अरियाबादी ने कहा कि ट्रम्प की धमकियाँ एक बेबस, आसाब शिकन, गैर मुतवाज़न और अहमकाना इक़दाम है। इस दौरान इत्तला के मुताबिक अमरीकी इसराइली ताज़ा हमलों में मज़ीद 34 ईरानी बाशिंदे लुक़्मे अजल बन चुके हैं। अमेरिका के सदर ट्रम्प की जानिब से ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मंगल तक दी गई डेडलाइन के बाद उसके बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकियों के बीच तेल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। आलमी मंडी में तेल की कीमत पीर को $110 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। ट्रम्प की ईरान में बिजली घरों, तेल के कुओं और पानी साफ करने वाले प्लांट्स उड़ाने की धमकियाँ बैनुल-अक़वामी मुआहदों और जंगी क़वानीन के मुताबिक मुमकिन जंगी जराइम के इर्तिकाब के ख़तरात के मुतरादिफ हो सकती है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान की इजाज़त से 15 जहाज़ गुजर चुके हैं।
جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے ایران کے ابو شہر جوہری پلانٹ کے قریب حملے کی اطلاعات پر سخت فکر مندی ظاہر کی اور کہا کہ اس واقعے کے بعد فی الوقت آبکاری کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ جوہری مراکز یا ان کے قریبی علاقوں پر حملے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان جگہوں پر اہم حفاظتی تنصیبات موجود رہ سکتی ہیں جنہیں نقصان پہنچنے سے سنگین جوہری حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ حالیہ ہفتوں میں اس نوعیت کا چوتھا واقعہ ہے۔ اس میں حفاظتی عملے کے ایک رکن کی راکٹ کے ڈگنے سے موت ہوئی تھی جبکہ مرکز پر ایک عمارت کو نقصان بھی پہنچا۔ 18 مارچ کو بھی بوشہر جوہری پلانٹ پر حملہ کیا گیا جس میں سے 350 میٹر کے فاصلے پر واقع ایک عمارت تباہ ہو گئی تھی۔ اس حملے میں ری ایکٹر محفوظ رہا اور کوئی فرد زخمی نہیں ہوا۔ IAEA کے مطابق جوہری تنصیبات کے قریب کوئی بھی حملہ ان کی حفاظت سے متعلق اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی حملوں کے نتیجے میں موجود مراکز کے تحفظ کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اور اس دوران اسرائیل کے ایمرجنسی سروسز نے کہا ہے کہ ملک کے شمالی شہر حیفا میں راکٹ حملے کی وجہ سے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 4 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سروسز کی جانب سے کہا گیا کہ زخمیوں میں ایک تقریباً 82 سالہ شخص بھی شامل ہے جو ایک بھاری چیز لگنے سے شدید زخمی ہوئے۔ بیان کے مطابق دیگر 3 افراد کو شیل کے ٹکڑے لگے اور دھماکے کے بعد ہلکی نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں۔ ایمرجنسی سروسز نے جائے وقوع کے مناظر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیے ہیں۔ اور اس دوران ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے برائے ہندوستان ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الہی نے میڈیا سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری جنگ کو رکوانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹرمپ کے اقدامات نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر کے لیے خطرہ ہیں۔ امن کے لیے کوششیں کرنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ The language which every human being uses, this the manifestation of his personality and his humanity and his morality. So someone who uses rude language means that this is his personality. And even a lot of American senators denied using that languages. What would be India's role if Iran wants to end the war? Is India playing a vital role in that? Actually, all countries can play a very big role to stop this war, because now the war affected to all life of a lot of life of the people. The price of gas is increased, the price of oil is increased, and even the price of shipping is increased. The price of bread is increased. So I think it is very necessary and important and set exactly the time in which the world leaders come together and they ask President Trump to stop this war. Many countries are engaged in war, but Pakistan has a different statement. They are saying that if a war starts between India and Pakistan, it will be not near borders, it will come to Kolkata, we can attack Kolkata also. I don't know. I In didn't this say. situation, Pakistan statement should be like this? No. Please, we have to talk about peace. We have to bring the peace in the world. The world and the people are tired from unpeaceful situation. How do you see the Indian diplomacy in this war situation? The Indian diplomacy is very good and they can also play more role in this issue. US people are also protesting against Donald Trump for the rising of petrol prices in US also. Yes, because from the beginning it was a very big mistake. It wasn't just only this war against Iran, but this war was against all human beings. It was against the whole the world. And you will see. اور بڑھتے ہیں چند ملکی اور ریاستی خبروں کی جانب۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے ملکی ڈیٹا خود مختاری کے معاملے میں مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ عوام کو اہم معلومات سے لاہم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب دنیا تیزی سے ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کی سمت بڑھی ہے، ایسے وقت میں ہندوستان کو واضح پالیسی اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے برعکس حکومت مبہم اصلاحات کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستان کا ڈیٹا اس کے عوام کی ملکیت کے اور یہی ڈیٹا مستقبل کی معیشت، روزگار اور تکنیکی ترقی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ان کے مطابق حکومت سے بارہا پوچھے گئے سوالات کے جواب میں صرف عمومی الفاظ جیسے ڈھانچہ،
توازن اور خود مختاری استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی بھی ٹھوس پالیسی یا یقین دہانی کا فقدان ہے۔ راہل نے امریکہ کے ساتھ جاری ڈیجیٹل تجارتی مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے سوال بھی اٹھایا کہ رکاوٹیں کم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستانی شہریوں کا صحت، مالیاتی اور سرکاری ڈیٹا بیرون ملک منتقل کیا جا سکتا ہے؟ کیا غیر ملکی کمپنیاں اس ڈیٹا کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکیں گی؟ ان سوالات پر حکومت کی خاموشی کو انہوں نے تشویشناک قرار دیا۔ 21 اپریل کو بھی پارلیمنٹ میں راہل گاندھی نے اسی موضوع پر سوالات اٹھائے، جن میں ڈیٹا لوکلائزیشن، سرحد پار ڈیٹا کے بہاؤ اور ڈیجیٹل پالیسی کے وسیع ڈھانچے سے متعلق کئی نکات کو شامل کیا گیا تھا۔ اور اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنی پریشانیوں کو دور کریں۔ خدا نے پریشانیوں کو دور کرنے کا اہم راستہ جواہرات یعنی کہ پتھروں کی طاقت میں رکھا ہے۔ بزنس کے مسئلے، جاب نہیں مل رہا ہے، دولت نہیں آ رہی ہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، بچوں کے مسئلے، میاں بیوی کے مسئلے، ایک پریشانی جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نثار کے 25 سالہ تجربے اور پتھروں کے مہارت کے ذریعے پریشانیوں کا حل پائیں۔ راشی سٹونز انڈیا پر آئیں اور اپنے پرابلمز کو دور کروائیں اور اپنی زندگی کو اصلی جواہرات کی طاقت سے بدلیں۔ ایک کال 9912041041 پر کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ ہمارا پتہ ہے راشی سٹونز انڈیا، دا لیلا ہوٹل کے پیچھے، روڈ نمبر 3، بنجارہ ہلز، حیدرآباد۔ سیاست ٹی وی کی نیوز بلیٹن میں پھر ایک مرتبہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان بھی منشیات کی لت کا شکار ہو رہے ہیں۔ کبھی ہیرو فراہم کرنے والی ریاست پنجاب آج ڈرگس کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے۔ تلنگانہ کو دوسرا پنجاب بننے سے بچانا سب کی ذمہ داری ہے۔ جرائم کا انداز بدل گیا، AI دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ گچی باؤلی اسٹیڈیم میں اپنا خطاب کرتے ہوئے ریونت نے یہ بھی کہا کہ منشیات اور سائبر کرائم پر قابو پانا پولیس کے لیے چیلنج ہے۔ ہمارا مقصد منشیات کے عادی نوجوانوں کو کھیلوں کے میدانوں کی جانب راغب کرنا ہے۔ وہ بچوں کو دوبارہ میں میدان میں لے آنا چاہتا ہوں۔ آج کے تاریخ میں اب دیکھو کونے کونے میں شہروں میں ممبئی، دلی، بنگلور، کلکتہ، چینئی، وٹ ایور میٹروپولیٹن cities are there. Most of the drugs cases on youngsters who are highly qualified and educated. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس دیش کے لیے یہ اچھا ہے کیا؟ آگے اس دیش کیا ہونے والا ہے؟ ہم دیکھیں پنجاب کو اپنے آنکھوں کے سامنے، ویروں کا دھرتی ہے پنجاب۔ جب آزادی دلوانے کے لیے شہید ہوئے پنجاب کے جنتا نے، مگر آج دکھی کی بات ہے ایسے ویروں کا دھرتی میں آج ڈرگس کا، گانجا کا سب بات سنے آ رہا ہے۔ یہ بہت دکھی کی بات ہے۔ اس دیش اور ایک پنجاب نہیں بنانا ہے، یہ روکنے کا بہت ضروری ہے۔ سائبر کرائم، پہلے بارڈر پاس ہو کے کچھ کرائم کرنا پڑتا تھا، آج کل کرائم طریقہ ہی بدل گئے۔ کوئی آنے جانے کا کوئی ضروری نہیں ہے، آ کے دیکھنے کا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کا موبائل میں گھس گئے تو سب کچھ گھس سکتے دیش میں، آپ کے گھر پہ، آپ کے مندر پہ، آپ کے سرکار میں۔ بیکاز آف IT ریولوشن، اٹس اے ڈبل ایجڈ ویپن، AI از ڈبل ایجڈ ویپن۔ سائبر کرائم nowadays، ڈرگس، دیز آر دا بگیسٹ چیلنجز فار پولیس۔ اس دیش کو رکشا کرنے کا ذمہ دار آپ لوگوں کا ہے۔ دیش کے بارڈر پہ جو جوان لوگ دیش کا رکشا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ خطرہ دیش کے اندر ہوتے جا رہا ہے۔ ان دا نیم آف سائبر کرائم، ان دا نیم آف ڈرگس، یہ کنٹرول کرنے کا ذمہ داری جو میدان میں بیٹھا ہوا ہے اپنے ساتھی پولیس کا ذمہ داری۔ کریڈا میدان میں جو اسپرٹ دکھائے، جو طاقت دکھائے، جیتنے کے لیے جو کوشش کیے، ہار بھی گئے پھر بھی کوشش کیے، یہی اسپرٹ سائبر کرائم کنٹرول کرنے کے لیے، ڈرگس کنٹرول کرنے کے لیے، دیش کا نام آگے لے جانے کے لیے ہم سب لوگ کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ تلنگانہ سرکار کے طرف سے میں صاف صاف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے پہلا دیش، دوسرا جنتا، تیسرے جگہ میں دل اور ہمارے راج۔ اس دیش کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ لوگوں کو تیار کرنے کے لیے ہم سب کچھ مدد دیں گے۔ اگر آگے اس دیش کو رکشا نہیں کیے، اس دیش کو صحیح راستہ پہ ہم نہیں لے کر گئے یوتاؤں کو، آگے اس دیش کے لیے بہت نقصان پہنچے گا۔ سب لوگ اگل بگل میں بیٹھا ہوا ہے یہ دیش کا ناش دیکھنے کے لیے۔ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے الزام لگا کہ کسانوں کے مفادات کے لیے حکومت کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ دعوے کرنے والی کانگریس حکومت کسانوں اور عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں پوری طرح ناکام ثابت ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں
हरीश राव का ये बयान। మనకు చెట్ల పొన్న గుట్టల పొన్న పొమ్మంటారు. ఆ గుట్టలలో హైకోర్టు కేసు ఉన్నది, ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ ఉన్నది, ఎస్సీల పంచాయతీ ఉన్నది, అందులో గుడి ఉన్నది, నడిమిట్లకెళ్ళి రోడ్డు ఉన్నది. అంటే ఇది అయ్యే ముచ్చట కాదు. మార్కెట్ కు మంగళం, భూమి మాత్రం కథ, భూ బకాసారులో మయం చేసే కథ ఇది. అంటే ఈ భూమి మీద కన్ను పడ్డది. సబితకు అన్నట్టు సూర్యుడు చుట్టూ భూమి తిరిగితే రేవంత్ రెడ్డి భూమి చుట్టూ తిరుగుతుండు. రేవంత్ రెడ్డి భూమి చుట్టే తిరుగుతుంది, ఆడ భూమి కనబడ్డది మాయమిగా. ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద కన్ను పడ్డది. ఇది మంచిగా కట్నే ఇల్లు పెట్టిన పోయే తయారున్నది. ఇంట్లో ఉన్న ఇబ్బందులన్నీ తీసేసి మంచిగా మార్కెట్ కడదామని దీన్ని తయారు పెడితే దీని మీద కన్ను పడ్డది. ఇక మార్కెట్ ఏమన్నా కానీ ఆ మార్కెట్ కట్టినా కట్టకుండా అభ్యంతరం అది అయినప్పుడు అవుతుంది, కానీ ఇప్పుడైతే దీన్ని అయితే లేపుకుందామని. అందుకే ఎవడో వచ్చిందట కేరళకి వెళ్ళి చెన్నైకి వెళ్ళి వచ్చి దీన్ని చూసిపోయేట సాయంత్రం పూట సీకట్ట. ఇది ఏమ ప్రయత్నము? ఆ గుట్ట మీద కడితే అవుతుందా? ఆ గుట్ట మీద వాళ్ళకే ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ వాళ్ళకో లేదా ఆ ప్రాసెసింగ్ వాళ్ళకో ఆ గుట్ట మీద వాడు కట్టుకుంటాడు ప్రైవేట్ వాడు. వీళ్ళు రైతులు కదా. రైతులు ముఖ్యమా, దళారులు వ్యాపారులు ముఖ్యమా? నీకు నువ్వు రైతుల పక్షాన ఉంటావా, దళారుల పక్షాన ఉంటావా? దళారులకే దిల్లు భూములు ఇయ్యడు, ఎందుకంటే అది నడవదు కేసు. అది కేసు ఉంది, అది ఆయనకు తెలుసు. అందరికంటే ఎక్కువ రేవంత్ రెడ్డికి తెలుసు. ఆ దిల్ భూములు ఇప్పట్లో పంచాయతీ దిగది, ఆ భూములు ఇప్పట్లో చేతికి రావు. ఇది మాత్రం క్లియర్ ఉన్నది. దీన్ని లేపకపోదాం, దీన్ని తమ అనుయాయులకు కట్టబెడదామనేటువంటి ఒక కుట్ర. అందువల్ల రేవంత్ రెడ్డి నిజంగా నువ్వు ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లు పెట్టాలంటే దిల్ భూముల్లో పెట్టు. ఇక్కడ మాత్రం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇక్కడ ఫ్రూట్ మార్కెట్ ను తప్పకుండా నిర్మించాల్సిందే. ఇది ఎంతో మంది నిజానికి గడ్డి అన్నారంలో గాని మహేశ్వరంలో గాని కొన్ని వేల మంది బతుకుతా ఉంటారు. వేల మంది ఈ మార్కెట్ మీద హమాలీలు కావచ్చు, రిటైలర్స్ కావచ్చు, ప్యాకింగ్ వాళ్ళు కావచ్చు, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వేల మంది దీని మీద జీవనాధారం ఉంటుంది. లక్షల మంది రైతుల భవిష్యత్తు దీని మీద ఉంటుంది. वरंगल में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी हुकूक पासबान समिति के ज़ेर-ए-इत्तिमाम एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासती क़ायदीन अब्दुल वहाब, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद ताजुद्दीन और सैयद अब्दुल करीम की मौजूदगी में वरंगल के कन्वीनर हमीद शरीफ और हनमकुंडा के कन्वीनर मोहम्मद मुहिबुद्दीन का ऐलान किया गया। इजलास में माइनॉरिटी बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, फलाह बहबूद और तंजीमी मजबूती पर जोर दिया गया और इत्तेहाद के साथ इंसाफ और तरक्की के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद के अज़ाइम भी ज़ाहिर किए गए। इस मौके पर मीडिया को भी बयानात दिए गए। आइए देखते हैं इन बयानात का एक मुख्तसर हिस्सा। समिति और शार्ट फॉर्म आता TSMHPS, और इसका मकसद यही है ताकि हमारे मुसलमानों के हुकूक़ से लड़ा जाए। हमारा मोटो है, हमारा ये है कि हमें पॉलिटिकली में रिजर्वेशन हो, जैसे SC/ST का रिजर्वेशन होता है, माइनॉरिटी की रिजर्वेशन हो, ताकि हमारे माइनॉरिटी भाइयों को कहाँ भी इलेक्शन में ठहरना है, अगर ठहरने की जीतना है तो बहुत बड़ी मुश्किल पार्शालिटी बताई जा रही है। इसलिए हमने पहला हमारा ये है कि हमारे जो तंजीम का कि हमें माइनॉरिटी रिजर्वेशन हो जाए और हमारे जो नौजवानों को लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाए और हमारे जो वादे किए गए हैं, हमारे जो वादे पुश डाल दिए गए हैं, उसके आज से ज़रूर हम माइनॉरिटी डिक्लेरेशन हो या हमारा हक़ हो, हमारी हर हक़ के वास्ते इंशाल्लाह TSMHPS लड़ेगी, इंशाल्लाह हक़ को दिलाएगी। और हर वक्त इंशाल्लाह जहाँ भी अगर तेलंगाना में मुसलमान हमला हो या खबरस्तान पर हमला हो, जहाँ भी हमला हो, मैं रियासती कमेटी हमारे प्रेसिडेंट साहब को और कमेटी सबको मैं शुक्र गुजार करता हूँ कि for entrusting me with the responsibility of giving this opportunity. Just I say I promise I work sincerely to the development and to to fight for rights of the community. Thank you one and all. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमीद शरीफ है। I have for the Warangal convener president from our Telangana State Minority हक़ पोराटा समिति स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल वहाब साहब, तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे चुने और जैसे कि मेरे को इस शहादत का और इसके काम अंजाम देने का मेरे को मौका दिए। आप सब लोगों से मैं बहुत
حیدرآباد کے پرانا شہر کے علاقے بالاپور اسٹیشن کے دائرے میں واقع شاہین نگر واڑی ای صالحین علاقے میں اتوار کی رات دیر گئے دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جس نے پورے علاقے کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق 22 سالہ نوجوان نصیر فرف نبو کو نامعلوم افراد نے وحشیانہ انداز میں حملہ کر کے قتل کر دیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ واقعہ مبینہ طور پر ذاتی رنجش یا پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے، تاہم اصل حقائق جانچ کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے۔ اس واقعے کے فوراً بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا، بڑی تعداد میں مقامی لوگ موقع پر جمع ہو گئے تھے۔ اچانک پیش آئے اس خونریز واقعے نے شہریوں میں گہری فکر اور خوف اور بے چینی پیدا کر دی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے جانچ کا آغاز کر دیا ہے اور ملزمین کی تلاش کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دیتے ہوئے چھاپوں کا آغاز کر دیا گیا۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو لگ بھگ پورے ایران کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ 48 گھنٹوں کی سابقہ دھمکی ختم ہونے سے قبل ٹرمپ نے دیا ایک اور انتباہ۔ اگر ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو ایرانی فوج بھی امریکہ کی اسی طرح کی تنصیبات کو بنائے گی نشانہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا انتباہ۔ تازہ حملوں میں 34 ایرانی لقمۂ اجل۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تازہ دھمکیوں کے بعد تیل کی قیمت میں پھر اضافہ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت آج $110 تک جا پہنچی۔ ایران کے بوشہر جوہری پلانٹ کے قریب حملے کی اطلاعات پر سخت فکر مندی۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کا بیان۔ اسرائیل کے شمالی شہر حیفا میں راکٹ حملے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ ایمرجنسی سروسز نے کر دی تصدیق۔ ڈیٹا خود مختاری پر حکومت خاموش کیوں ہے؟ کانگریس سے راہل گاندھی کا سوال، کہا ملک کو اندھیرے میں رکھی ہوئی ہے مودی حکومت۔ پڑھے لکھے نوجوان بھی منشیات کی لت کا ہو رہے شکار، ڈرگس اور سائبر کرائم سے روکنا سب کی ذمہ داری، چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کا بیان۔ اور کسانوں اور عام لوگوں کے مفادات کے لیے ریونت حکومت کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے، سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ کا الزام۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔